اچھا، ایک سوال ہے، ہماری اصل قدر کس چیز میں ہے؟ ہمارے خاندان میں یا ہمارے اپنے کاموں میں؟ آج ہم امام علی سے منسوب حکمت نمبر 23 پر بات کریں گے، جو بالکل اسی بنیادی سوال کا جواب دیتی ہے، یعنی عمل اور وراثت کا مقابلہ۔ قول یہ ہے کہ جس شخص کو اس کے اعمال پیچھے دھکیل دیں اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ کتنی سادہ مگر گہری بات ہے نا؟ یہ قول سیدھا سیدھا ذاتی ذمہ داری کو خاندانی وراثت کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے اور ہم سے پوچھتا ہے کہ بھائی ہماری اصل پہچان کیا ہے، ہمارے کام یا ہمارا خاندان؟ تو دیکھیں، اس قول کے بالکل مرکز میں دو چیزیں آمنے سامنے ہیں۔ ایک طرف ہیں اعمال، یعنی ہمارے ایکشنز، ہماری کوشش، ہمارا کردار، یہ وہ سب کچھ ہے جو ہمارے اپنے کنٹرول میں ہے۔ اور دوسری طرف ہے نسب، یعنی ہمارا خاندان، ہماری وراثت، وہ اسٹیٹس جو ہمیں بس پیدا ہوتے ہی مل جاتا ہے۔ یہ قول ان دونوں کے بیچ میں ایک بالکل صاف لکیر کھینچ دیتا ہے۔ اچھا، اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ثقافتی پس منظر جاننا ضروری ہے۔ عربی زبان میں حسب اور نسب کا مطلب صرف فیملی ٹری نہیں ہوتا، اس میں وہ عزت اور وقار بھی شامل ہے جو کسی کو اپنے باپ دادا سے وراثت میں ملتی ہے۔ تو یہ قول اس زمانے کی روایتی سوچ کو سیدھا سیدھا چیلنج کر رہا تھا۔ اسی قول کا ایک اور ترجمہ بھی ملتا ہے جو اس بات کو اور بھی صاف کر دیتا ہے، وہ یہ کہ جس نے ذاتی کامیابی کھو دی اسے اپنے آباء و اجداد کی کامیابیوں سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی بات وہی ہے کہ اصل قدر کمائی جاتی ہے، وراثت میں نہیں ملتی۔ باپ دادا چاہے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، ان کے کارنامے کسی کی اپنی ناکامیوں کو چھپا نہیں سکتے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ گہری بات آئی کہاں سے؟ تو جناب، یہ قول نہج البلاغہ نامی مشہور کتاب سے لیا گیا ہے۔ نہج البلاغہ کا مطلب ہے فصاحت کی بلندی، اور یہ کتاب واقعی اسلامی علمی ورثے میں ایک بہت ہی اہم مقام رکھتی ہے۔ اسے 10ویں صدی میں ایک بہت بڑے عالم السید اور رضی نے جمع کیا تھا۔ اب یہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اسکالرز کے درمیان اس بات پر بحث ہوتی رہتی ہے کہ اس کے سارے مندرجات کی تاریخی حیثیت کیا ہے، لیکن اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کرتا۔ تو یہاں اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ خیال کوئی الگ تھلگ بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پورے فلسفے کا حصہ ہے جو نہج البلاغہ میں بار بار نظر آتا ہے۔ ایک ایسا فلسفہ جو ذاتی کردار اور تقوی کو خاندانی حیثیت سے اوپر رکھتا ہے۔ چلیں اسی موضوع پر کچھ اور اقوال دیکھتے ہیں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ جیسے کہ یہ قول ہے، اچھی اخلاق بہترین نسب اور سب سے معزز ذریعہ ہیں۔ بالکل سیدھی بات کہ آپ کی اصل پہچان، آپ کا اصل خاندانی وقار، آپ کے اچھے اخلاق ہیں۔ یعنی کردار جو ہے وہ خاندانی نام سے کہیں زیادہ بڑا تعارف ہے، اور پیغام وہی ہے، عزت وراثت میں نہیں ملتی، کمانی پڑتی ہے۔ پھر ایک اور قول ہے، تقوی سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں۔ یہاں فوکس روحانیت پر آ جاتا ہے، یعنی سب سے بڑی عزت، سب سے بڑا شرف خدا کا خوف اور اس کا شعور رکھنے میں ہے، نہ کہ کسی بڑے خاندان میں پیدا ہونے میں۔ یہ روحانی قدر کو ہر دنیاوی سٹیٹس سے اوپر رکھتا ہے۔ اور یہ تو ایک بہت ہی گہری وارننگ ہے۔ عالی نسب کی آفت اس پر فخر کرنا ہے، یعنی جس چیز پر لوگ فخر کرتے ہیں وہی ان کی سب سے بڑی کمزوری بن جاتی ہے۔ مطلب جس لمحے آپ نے اپنی خاندانی وراثت پر تکبر کیا، سمجھے آپ نے اس کی اصل قدر ہی کھو دی، کیونکہ اصل عظمت تو عاجزی میں ہے، غرور میں نہیں۔ اور آخر میں یہ قول جو خاندانی غرور کی پوری عمارت ہی گرا دیتا ہے۔ ابن آدم کا تکبر سے کیا واسطہ ہے؟ اس کی ابتدا ایک نطفہ ہے اور اس کا انجام ایک لاش ہے۔ یہ ہمیں ہماری اصل حقیقت یاد دلاتا ہے کہ ہم سب کی شروعات اور ہم سب کا انجام کتنا عاجزانہ ہے۔ اس حقیقت کے سامنے خاندانی فخر کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ تو ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے واپس اسی بنیادی سوال پر آتے ہیں کہ آخر کسی انسان کی اصل قدر کا پیمانہ کیا ہے؟ یہ ساری حکمت ہمیں ایک بہت ہی واضح جواب کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ پہلا نقطہ، ہماری اصل پہچان ہمارے اعمال ہیں، یہی ہمارے کردار کا آخری پیمانے ہیں۔ دوسرا، خاندانی حیثیت کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی بھی بڑا نام ہمارے غلط فیصلوں کے نتائج کو مٹا نہیں سکتا۔ اور تیسرا اور سب سے اہم، ذاتی ذمہ داری کا یہ سبق جو 1400 سال پرانا ہے، آج بھی اتنا ہی اہم اور طاقتور ہے جتنا پہلے تھا۔ تو آخر میں پیغام بالکل صاف اور سیدھا ہے، ہم اپنی دنیا میں اپنی حیثیت کے خود معمار ہیں۔ یہ کتنی زبردست بات ہے! یہ ہر ایک کو یہ موقع دیتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کی ذمہ داری خود لے اور اپنے کاموں سے اپنی پہچان بنائے۔ اگلی نشست میں ہم حکمت نمبر 24 کا جائزہ لیں گے۔ اس جیسے مزید تجزیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔